الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، کل ایک مسئلہ ضمناً آ گیا تھا. میں ایسا خیال کرتا ہوں کہ وہ مسئلہ کل پورا واضح نہیں ہوا. وہ مسئلہ تھا جینیٹک کا مسئلہ. جینیٹک کہتے ہیں سائنس آف ہیریڈیٹی. اوپر سے نیچے اولاد میں کیا اثرات آتے ہیں. میراث کس طرح نیچے اوپر سے نیچے میراث کس طرح اترتی ہے، اس کا جو علم ہے، اس کی جو سائنس ہے، وہ جینیٹک کہلاتی ہے. کل یہ مسئلہ ضمناً آیا تھا. پھر پوری میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کی پوری وضاحت کل نہیں ہوئی ہے. ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ کوئی جانتا ہی نہیں، مگر آپ کے اس ملک میں یہ مسئلہ آپ حضرات کو بار بار آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں. اور کہاں آتا ہے؟ صرف 4 رشتوں میں. کسی نے چچا زاد بہن سے شادی کی، پھوپھی زاد بہن سے شادی کی، ماموں زاد بہن سے شادی کی ہے، خالہ زاد بہن سے شادی کی ہے، تو یہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری اوپر سے آئی ہے اور قریبی رشتے میں تم نے شادی کر لی، اس لیے یہ بیماری ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں. اور یہ ان کے دماغوں میں ایسا بیٹھا ہوا ہے. یہ سب رونگ ہے، مگر رونگ ہے اس کو سمجھنا پڑے، بغیر سمجھے نہیں. رشتے کل 4 ہیں اور 4 رشتوں سے ساری دنیا ایک فیملی ہے. رشتے کل 4 ہیں اور ان 4 رشتوں سے ساری دنیا ایک فیملی. ایک وہ جو آدمی سے نیچے پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی، پھر بیٹا کی اولاد پوتا پوتی،
نواسا نواسی، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یوں اس وقت ساری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد یوں ہیں. لہذا آدمی سے جو بھی پیدا ہوا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ قریبی رشتہ ہے. اور قریبی رشتے میں ہماری کتابوں میں تو حکمت یہ لکھی گئی ہے کہ رغبت پوری نہیں ہوتی، اور نکاح میں رغبت اگر نہ ہو تو نکاح سے فائدہ کیا؟ میاں بیوی میں رغبت نہ ہو تو فائدہ کیا نکاح سے؟ اور بیٹی سے کوئی نکاح کرے تو باپ کی بیٹی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، بیٹی کی باپ کی طرف رغبت نہیں ہوتی، رغبت نہیں تو نکاح سے کیا فائدہ؟ یہ ہماری کتابوں میں حکمت یہ لکھی ہے. لیکن ایک حکم کی متعدد حکمتیں ہوتی ہیں. بس یہ حکمت کہ یہ قریب ترین رشتہ ہے، اس لیے شریعت نے سب کو حرام کر دیا. قیامت تک ہماری نسل میں قیامت تک جتنا دور چلے جائیں گے سب حرام. دوسرا رشتہ ہے جن سے آدمی پیدا ہوا ہے. آدمی ماں اور باپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر باپ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے جس کو ہم دادا دادی کہتے ہیں، پھر دادا کے ماں باپ ہیں، دادی کے ماں باپ ہیں. اسی طرح ماں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئی جس کو ہم نانا نانی کہتے ہیں، پھر نانا کے بھی ماں باپ ہیں، نانی کے بھی ماں باپ ہیں. یہ سلسلہ آدم علیہ السلام تک چلتا جائے گا. یہ سب رشتے حرام ہیں. یہ بھی قریب ترین رشتے کہلاتے ہیں. وہ دنیا میں موجود 6-7 رشتے ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ایک وقت میں زیادہ موجود نہیں ہوتے. 6-7 رشتے ہوتے ہیں. میری عمر کچھ زیادہ نہیں، لیکن میں نے 5 نسلیں تو میں نے دیکھی. میرے دادا کی گود میں کھیلا ہوں، مجھے خوب یاد ہے. پھر میرے والد، پھر میں خود، پھر میرے بیٹے، پھر میرے بیٹے بیٹیوں کی اولاد. 5 نسلیں تو میں نے دیکھ رکھی. اور اگر میں 100 سال کا ہو گیا تو 2 نسلیں اور دیکھوں گا. تو 5-6-7 ہی نسلیں ایک وقت میں موجود رہتی. لیکن فرض کرو کہ اگر قیامت تک کی نسلیں موجود ہوں سب سے نکاح حرام، اور آدم علیہ السلام تک کے دادا دادی نانا نانی موجود ہو جائے تو سب سے نکاح حرام. یہ 2 رشتے نیئرسٹ کہلاتے ہیں، قریبی رشتے ہیں. تیسرا رشتہ ہے پہلی اصل، قریب ترین اصل کی جتنی برانچز نکلی، شاخیں نکلی، وہ سب حرام. قریب ترین اصل کیا ہے؟ ماں اور باپ. ہم میں سے ہر انسان ماں باپ سے وجود میں آیا ہے، تو یہ قریب ترین اصل ہے ماں اور باپ. ان سے جتنے نکلے وہ سب حرام. ان سے 3 طرح کی اولاد نکلتی ہے. ایک تو ماں اور باپ دونوں سے نکلے، وہ تو حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں ہیں میری، وہ تو میرے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں. اور اگر باپ کی دوسری بیوی ہے جو میری ماں نہیں ہے تو وہ اللہ کی بھائی بہن ہے، وہ بھی سب حرام. اور ماں کے میرے باپ کے علاوہ شوہر سے جو اولاد ہے وہ اخیافی بھائی بہن ہے، وہ بھی سب حرام. یہ 3 طرح کی اولاد ہوتی ہے. پہلی اصل میں سے 3 طرح کی اولاد نکلتی ہے. میرے ماں باپ، ان ماں اور باپ دونوں میں شریک، وہ میرے حقیقی بھائی بہن ہیں، وہ سب حرام. اور نیچے قیامت تک جو ان کی اولاد آئے گی، بھتیجے بھتیجیاں، پھر ان کی اولاد، سب حرام. اور صرف باپ کی اولاد وہ بھی حرام، وہ اللہ کی بھائی بہن ہے. صرف ماں کی اولاد وہ بھی حرام، وہ اخیافی بھائی بہن ہے. اور پھر ان کی اولاد بھی حرام آخر تک. چوتھا رشتہ،
چوتھا رشتہ ہے میرے جو اصل ہیں، آدم علیہ السلام تک اصل جو جائے گی اس کی جو پہلی جنریشن ہے وہ حرام، پھر اس جنریشن کے آگے اولاد ہے وہ حلال، ان سے نکاح جائز۔ دیکھو ماں اور باپ یہ تو پہلی قریبی اصل ہے، پھر باپ سے اوپر دادا دادی، ان میں سے جو نکلیں گے، اگر دادا دادی دونوں سے نکلیں گے تو وہ حقیقی چچا اور حقیقی پھوپھی ہوں گے، صرف دادا سے نکلیں گے تو وہ اللہتی چچا اور اللہتی پھوپھی ہوں گے، صرف دادی سے نکلیں گے تو عقیابی چچا اور عقیابی پھوپھی ہوں گے۔ اسی طرح ماں قریب ترین ہے، ماں سے اوپر ہیں نانا نانی، ان میں سے جو نکلیں گے وہاں سے بھی 3 نکلیں گے، نانا نانی دونوں سے نکلیں گے تو حقیقی ماموں اور خالہ ہیں، اور اگر صرف نانا سے نکلے تو اللہ تی ماموں اور خالہ ہے، اور صرف نانی سے نکلے تو عقیابی ماموں اور خالہ ہے، یہ سب حرام۔ پھر ان کی جو اولاد ہے وہ جائز، حقیقی چچا حقیقی پھوپھی حرام، ان کی اولاد جائز، اخیافی اللہتی چچا پھوپھی حرام، ان کی اولاد جائز، حقیقی ماموں اور خالہ حرام، ان کی اولاد جائز، اخیافی اللہتی حرام، اس کی اولاد جائز۔ پھر یہ تو دادا اور دادی میں سے نکلے، پر دادا اور پر دادی میں سے جو نکلیں گے، پر دادی میں سے جو نکلیں گے ان کے بھی جو پہلی اصل ہے وہ چچا پھوپھی ہیں، وہ حرام، اور ان کی اولاد جائز۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام تک چلے جاؤ، آدم علیہ السلام تک ہمارا جو دادا ہے یا جو نانا ہے اس کی جو پہلی اولاد ہے وہ چچا پھوپھی اور خالہ ماموں ہیں اور وہ حرام ہیں، اور پھر ان کی جو اولاد ہے وہ حلال ہے۔ لہذا پوری دنیا ایک فیملی ہو گئی، آدم علیہ السلام تک چلتے چلے جاؤ، دادا دادی بے شمار دادے دادی بن جائیں گے، اور جتنے دادے دادی نانے نانی بن جائیں گے سب کی پہلی اصل حرام ہے، اور ان کے اولاد پھر حلال ہو جائے گی۔ دلیل، نقلی دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آیت ہے، اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، یہ لمبی آیت ہے، اس لمبی آیت میں آگے ہے وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ۔ حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کی چچا کی بیٹیاں آپ کے لیے حلال کی گئی، آپ کی پھوپھی کی لڑکیاں آپ کے لیے حلال کی گئی، آپ کے ماموں کی لڑکیاں آپ کے لیے حلال کی گئی، آپ کا خالہ کی لڑکیاں آپ کے لیے حلال کی گئی۔ یہ سورہ احزاب میں آیت پاک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، اور عملی طور پر حضور کی بیویوں میں حضرت زینب بنت جحش حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی اور حضور کے نکاح میں تھی۔ تو دلیل عقلی تو یہ ہے کہ قرآن میں خود اس کی صراحت موجود ہے، اور خود حضور نے اپنی پھوپھی ذات بہن سے نکاح کیا ہے۔ اور دلیل عقلی یہ ہے کہ اگر یہ چچا پھوپھی اور خالہ ماموں کی اولاد کو بھی آپ قریبی رشتہ قرار دیں گے اور حرام اور نکاح حرام کہیں گے تو پھر کس سے نکاح کریں گے؟ ساری دنیا تو چچا پھوپھی خالہ ماموں کی اولاد ہے، یہ ساری دنیا تو چچا پھوپھی خالہ ماموں کی اولاد ہے، پھر نکاح کرو گے کس سے؟ اس لیے وہ حرمت ایک جگہ تک روکنی پڑے گی، اسے نیچے نہیں اتار سکتے ورنہ نکاحی سلسلہ بند ہو جائے گا۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھو، ہمارے یہاں ہندوؤں کا بھی ایک طریقہ ہے، ہندوؤں کا طریقہ یہ ہے، ایک مثال دوں، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ
رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ کا نام ہے عمران، حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے معلوم نہیں، حنہ نام ہے، ان کے والد کا نام عمران ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ جو ہیں ان کا بھی معلوم نہیں کیا نام ہے۔ یہ دونوں بہنیں تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم کی والدہ، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت عمران کی بیوی سے حضرت مریم پیدا ہوئی، تو حضرت زکریا کی بیوی خالہ ہوئی، کس کی؟ حضرت مریم کی خالہ۔ اور حضرت زکریا کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو کیا ہوئے؟ خالہ زاد بھائی بہن، حضرت مریم اور حضرت یحییٰ خالہ زاد بھائی بہن۔ پھر حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کا رشتہ بتاؤ۔ ہمارے ہندو کہیں گے ماموں بن جائے، ہمارے ہندو کہیں گے ماموں بن جائے، یحییٰ علیہ السلام ماموں کہیں گے اور حضرت عیسیٰ کو بانجا کہیں گے، یہ غلط ہے، ہندو آنا تصور ہے۔ معراج کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو وہاں حضور کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم الصلاۃ والسلام سے۔ حدیث میں آیا ہے ابن الخالت، خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ بس حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ خالہ زاد بھائی ہیں، ماموں بھانجے نہیں ہیں۔ ماموں بھانجے ہندو تصور ہے، اسلامی تصور میں یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، اور معراج کی حدیث میں یہی لفظ آیا ہے ابن الخالت، خالہ کے دو لڑکے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی جگہ پر اگر کوئی بیٹی ہوتی تو پھر کیا ہندو کیا رشتہ کرتے؟ خالہ بھانجا، اور خالہ بھانجا ہو کر کے اس بھانجے کا اس خالے سے نکاح بھی درست ہے۔ ایک ایسی خالہ ہے جسے نکاح درست ہے؟ یہ ہندوؤں کا سب بوگس فلسفہ ہے۔ اسلام میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک ہمارے ہر دادا کی جو پہلی نسل ہے وہ ہماری چچا ہے، مذکر، اور مؤنث ہے تو وہ بھی ہے، اور پھر اس کی جو اولاد ہے وہ چچا زاد، پھوپھی زاد۔ ایسے ماں کی طرف سے آدم علیہ السلام تک ہر نانا کی جو پہلی اولاد ہے وہ ہمارے ماموں اور خالہ ہے، پھر ان کی جو اولاد ہے وہ خالہ زاد، ماموں زاد۔ جب سبھی آدم علیہ السلام تک سب چچا اور پھوپھی ہیں، سب ماموں اور خالہ ہیں، تو اگر یہ حرمت بھی تم نسل میں چلاؤ گے تو پھر شادی کس سے کرو گے؟ پھر تو کوئی رہا ہی نہیں جس سے شادی ہو۔ اس لیے یہ آپ کے ملک کے جو ڈاکٹری نظریہ ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس نظریے کو لوگے تو پھر کس سے نکاح کرو گے، اور اگر روکو گے تو کہاں تک روکو گے اور کیا دلیل سے روکو گے؟ دیکھو، جہاں جو ہم سے اولاد پیدا ہوئی آخر تک حرام، جن سے ہم پیدا ہوئے دادا دادی نانا نانی آدم علیہ السلام تک حرام، بھائی بہن سے حرام، تو ان کی ساری نسل حرام، کہیں وہ حرمت رکے گی نہیں۔ تو اگر چچا اور پھوپھی کی اولاد کی طرف اور ماموں اور خالہ کی اولاد کی طرف بھی حرمت لے جاؤ گے تو پھر رکے گی نہیں، پھر آخر تک لے جانی پڑے گی، اور آخر تک لے جاؤ گے تو نکاح کرو گے اس سے۔ اور اگر اس حرمت کو روکو گے کہ ایک نسل تک، دو نسل تک، تین نسل تک روکو گے، تو روکنے کی دلیل کیا ہے؟ کس دلیل سے روکو گے؟ یہ تو وہ کل والی بات تھی، جینیٹک والی بات، وہ میں نے آپ کو سمجھائی۔ اختلاف ہمارا ان کا کہاں ہے؟ دیکھو، ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ہماری نہیں ہے، اللہ اور رسول کی، اور عقل کے مطابق ہیں، کامن سینس کے مطابق ہیں۔ اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں ان کی دلیل کیا؟ کچھ بھی دلیل نہیں، ان کو کون سی دلیل ہے؟
اور عقل کے خلاف ہے. اگر ان کی بات مانو گے تو پھر ساری دنیا سے نکاح حرام ہو جائے گا. اور چچا اور پھوپھی کی اولاد کو کہیں تک روکو گے کہ یہاں تک حرام، اس کے بعد بھی دور ہو گیا، تو کیا دلیل دور ہونے کی؟ پھر وہ آیت پاک جو میں نے کل پڑھی تھی اور آج بھی پڑھی ہے، اس آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. کون نکل گئے؟ جو اللہ کے دین پر، اللہ کے حبیب پر، اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں لائے. چھوڑو انہیں، وہ جو کرنا ہو کریں، ان سے کیا لینا دینا ہمیں. لیکن ہم جو یہاں اکٹھا ہیں، یہ تو وہ بندے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول کا دامن انہوں نے تھام لیا ہے. ان کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سلم، السلم اور الاسلام کے معنی ہیں دین اسلام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، کمپلیٹلی آ جاؤ. تھوڑے جب اللہ پر اور اللہ کے رسول پر تم ایمان لے آئے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کے ہو کر رہو. اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے ہو کر رہو. اللہ کے حبیب پر ایمان لائے، اللہ کے حبیب کے ہو کر رہو. یہ ایک پیر اسلام میں اور یہ ایک پیر اسلام سے باہر. یہ تو ہر جائی ہوا، یہ تو ہر جائی ہوا. ہر جائی نہیں سمجھے تم، اردو نہیں سمجھے پورے. معشوق ہوتی ہے، اس کا ایک عاشق کے ساتھ رہے، اور آج اس عاشق کے ساتھ ہے، کل اس عاشق کے ساتھ ہے، پرسوں اس عاشق کے ساتھ ہے، تو وہ معشوق نہیں، وہ تو ہر جائی ہے. تو اگر ایک اللہ کے ہو کر رہو تو ایمان کے تقاضے کے مطابق تم، اور اگر اس ایک اللہ کے اور ایک رسول کے ہو کر نہ رہو تو پھر تو تم کیا ایمان ہوا تمہارا؟ تمہارے جائی ہوئے. تمہارا جی چاہا جمعہ کے دن نماز پڑھنے کو تو پڑھ لی، اور تمہارے جاب نے کہا کہ 6 دن نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی. تو تم کہاں اللہ کے رہے؟ جمعہ کے دن تو تم اللہ کے رہے، 6 دن تو تم جاب کے ہو گئے، تمہارا جاب خدا ہو گیا. تمہارا جی چاہا کہ ختنہ کرائیں تو تم نے کرا لی، تو اللہ کے حکم پر تعمیل کی. اور تمہارا جی چاہا داڑھی منڈانے کو تو تم نے داڑھی منڈا دی، تو کہاں اللہ کے رہے؟ جس اللہ نے اور جس شریعت نے ختنہ کرانے کا حکم دیا ہے، اسی شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مونچھ کاٹو، داڑھی بڑھاؤ. اب تم نے مونچھ تو بڑھا لی، داڑھی کاٹ لی، تو اللہ کے دین کے اور اللہ کے حکم پر کہاں رہے تم؟ ایک قدم تو تمہارا اللہ کے دین میں رہا، ایک قدم تو تمہارا باہر رہا. یہ کوئی ایمان کا تقاضا نہیں، یہ کوئی اسلام کا تقاضا نہیں ہے. جب اسلام لے آئے تو اب کمپلیٹلی اسلام میں آ جاؤ. ایک شخص ہندو تھا، مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتا، یا گوشت تو کھاتا ہے، گائے کا گوشت نہیں کھاتا. تو یہ کمپلیٹلی اسلام میں نہیں آیا ہے. اس کی لو ہندو مذہب کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے. جس مذہب میں پہلے تھا اس مذہب میں گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، تو اب بھی وہ نہیں کھاتا. یا گوشت تو کھاتا ہے لیکن گائے کو وہ محترم مانتا تھا، اور گوشت گائے کا نہیں کھاتا تھا، اب بھی نہیں کھاتا. اس کا مطلب وہ کمپلیٹلی اسلام میں نہیں آیا. مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کی لو لگی ہوئی ادھر. یا مثال لو، ایک عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد بھی خنزیر کھاتا ہے. مسلمان بھی کھاتے ہیں خنزیر. پلین میں میرے ساتھ نیکسٹ سیٹ پر ایک نوجوان تھا، پینٹ شرٹ میں تھا، کیا پتا چلے کون ہے. جب کھانا آیا تو اس نے پوچھا چکن پوک، تو اس نے کہا پوک. میں سمجھا کوئی عیسائی لڑکا ہوگا.
اچھا شراب، وہ تو کھانے سے پہلے شراب دیتے ہیں. 2 بوتلیں لی اس نے، پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی 2 بوتلیں لی، اور پی تو ایک، اس نے ایک واپس کر دی مگر لی 2. اور پھر جب اس نے پوچھا تو چکن پوک، تو اس نے کہا پوک، اور پوک لے کر کھایا اس نے. پھر جب ٹورنٹ اترنے کا وقت آیا تو امیگریشن فارم بھرنا پڑتا ہے، تو میں نے دیکھا تو اس نے اپنا نام عمران لکھا اور وطنیت ایرانین لکھی. میں نے دیکھا اسے کیا فارم بھر رہا ہے، تو نام اس نے اپنا عمران لکھا اور نیشنلٹی اس نے ایرانین لکھی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ مسلمان بچہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. تو یہ تو بے راہ روی ہے. ظاہر ہے جب دین صحیح اسے نہیں پہنچایا گیا اور صحیح دین پہنچانے کی اس پر محنت نہیں کی گئی تو یہ حال ہمارے نوجوانوں کا ہو جائے گا. میں کبھی دیکھ کر کے آیا ہوں اپنے نوجوان کو. میں نے اس سے کچھ کہا نہیں، اس لیے کہ وہ اردو تو سمجھنا نہیں تھا، پتہ نہیں کون سی زبان سمجھتا تھا، انگریزی بولتا تھا، اور میں بھی ٹوٹی پھوٹی جانتا تھا، اس لیے میں نے اس سے کوئی بات ہی نہیں کی. مگر میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے نام یہ لکھا، نیشنلٹی یہ لکھی. میرے بھائیوں، آج ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، اور ہم میں سے جو دیندار ہیں وہ اپنے دین پر شاداں و فرحاں ہیں کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں دیندار بنا دیا. حالانکہ قرآن کریم میں ایک آیت پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم راہ یاب ہو گئے تو جو کھڈے میں جائے تمہارا کیا بگڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگ اس آیت کو غلط سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، دین پر صحیح عمل کر رہے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. حضور حضرت صدیق نے فرمایا قسم خدا کی میں نے حضور سے سنا ہے کہ اگر تم ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو اللہ تعالی عذاب سب کو شامل کر دیں گے. چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تبلیغ کرنے کے بعد اس کا نمبر ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے، دین پہنچا چکے، تبلیغ آپ کر چکے، اور پھر بھی نہیں مانتا تو اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم زبردستی اسے دین پر لے آئیں. کون لا سکتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں، لیکن دین پہنچانا یہ ضروری ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا نمبر ہے دین کی صحیح تبلیغ ہو جانے کے بعد. اگر آپ نے دین کی صحیح تبلیغ نہیں کی ہے اور آپ یہ خیال رکھیں کہ بس میں ہدایت پر ہوں، جائے ساری دنیا جہنم کی بھاڑ میں جائے میری بلا سے، ایسا نہیں ہے. وہ دنیا جہنم کی بھاڑ میں جائے گی تو اس کی پکڑ آپ سے بھی ہوگی. اس کی مثال ہے، اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی فیملی کو جہنم سے بچاؤ. خود نماز پڑھ لی تم نے، دین پر عمل کر لیا، بیوی اگر دین سے دور ہے، اولاد اگر دین سے ویران ہے تو خود نماز پڑھ کر خود دین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سکسیس نہیں ہو سکتے ہو. پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. دنیا میں وبال بھگتنا پڑے گا. اگر اولاد آوا ویران ہوئی، بیوی بد چلن ہوئی تو اس کا وبال دنیا میں بھگتنا پڑے گا. اور آخرت میں اگر اولاد برباد ہوئی اور بیوی غلط راہ پر پڑ گئی تو شوہر سے اور باپ سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے ایسے اولاد کو کیوں کیا. میرے بھائیوں، آج جو صورتحال ہے پوری دنیا کی، ذرا گھر سے نکلو اور تمہیں اپنے محلے میں ہی مثالیں ملیں گی.
اپنے شہر ہی میں مثالیں ملیں گی، اپنے شہر کے قریب دیہاتوں میں مثالیں ملیں گے، آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں اور دین سے واقف نہیں، کوئی دین پہنچانے ان تک گیا ہی نہیں۔ اور یہ صورتحال ابھی ماضی قریب نے نہیں بگڑی ہے، سینکڑوں سال سے یہ بگڑتی چلی آئی ہے، آہستہ آہستہ بگڑتی صورتحال یہاں چلی آئی کہ آج 70% مسلمان دین سے بے خبر ہو گئے۔ یہ جو 70% دین سے بے خبر مسلمان ہو گئے، اس کی ذمہ داری کس پر ہے میرے بھائیو؟ ہم پر ہے۔ ہم کو جو 4 لفظ دین کے آتے ہیں، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک دین پہنچائیں۔ دین ہم نے انہیں پہنچا دیا اور پھر بھی وہ دین کی طرف نہ آئیں تو پھر اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ آیت کریمہ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر آ گئے، دین پر ہم عمل کریں گے، دوسرے کہیں بھی جو کچھ ہونا ہو چاہے گمراہ ہو جائے، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ پہلے تبلیغ پوری کرو، ہدایت پہنچاؤ، دین پہنچاؤ، اور پہنچانے کے بعد اگر وہ دین پر نہ چلے تو اس کی مرضی وہ جانے، پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر ہم نے دین کی صحیح تبلیغ نہیں کی تو اللہ کی ہم سے بات پوچھ ہونے والی۔ تو اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو دین اسلام میں پورے آ جاؤ۔ لفظ اسلام کے معنی ہیں سر افگندگی، یہ فارسی ترجمہ ہے، سرنڈر ہونا، سر افگندگی، سر ڈالنا۔ آپ لوگ تو بہت کھیتوں سے بہت دور ہو گئے، تھوڑی دیر کھیت میں چلو، ایک مثال دوں۔ حالی بیل لے کر جب ہل جوتنے کے لیے جاتا ہے، حالی کہتے ہیں اس نوکر کو جس کا کام ہل چلانا ہے، حالی اردو میں کہتے ہیں۔ جب وہ بیل لے کر کھیت میں ہل چلانے جاتا ہے تو ایک بیل کو دائیں گھماتا ہے، ایک کو بائیں گھماتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ کچھ نہیں بولتا، جوا یوں اٹھاتا ہے، جوا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں جویت، وہ یوں اٹھاتا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ اگر شاندار بیل ہیں تو فوراً سر ڈال کر کے یہ جوا اپنی گردن پر لے لیں گے۔ یہ جو بیلوں نے سر ڈال کر کے جوا گردن پر لے لیا، یہ ہے اسلام، یہ ہے سر افگندگی۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ حملها الانسان، اللہ نے اس امانت کو، اس رسپانسبلٹی کو انسان نے اٹھا لیا ہے۔ اس نے جوا اس کو دکھایا تو اس نے سر ڈالا اور اس رسپانسبلٹی کو اپنی گردن پر لے لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مطلب ہی ہے، جب آپ نے یہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس میں دو باتیں مانی، ایک اللہ کو معبود مانا، دوسرے اللہ کے سوا کے معبودیت کی نفی کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ معبود ہیں۔ جب یہ بات آپ نے مان لی تو اب خود بخود یہ بات آئے گی کہ جب اللہ معبود ہیں اور میں عابد ہوں، وہ خدا ہیں اور میں بندہ ہوں، مجھے کیسے بندگی کرنی ہے، ورشپ مجھے کیسے کرنی ہے، اللہ کی بندگی مجھے کیسے کرنی ہے۔ اگر انسانوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ جو جس طرح چاہے اللہ کی بندگی کرے تو کیسے کام چلے گا؟ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔
لہذا اگلا جملہ ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغام بر ہیں۔ پیغام مانے میسج، اور بر مانے ای آر، میسنجر۔ پیغام بر کیا پیغام لائے ہیں؟ اللہ انسان اللہ کی بندگی کیسے کریں وہ اللہ نے حضور کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا ہم نے جب محمد الرسول اللہ پڑھا تو اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی کی جو جو شکلیں بتائی ہیں ان سب کا پالن کرنا، ان سب پر چلنا، ان سب کی تعمیل کرنا، یہی اللہ کی بندگی ہے۔ لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے ہی کا نام بندگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بندگی معبود کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اوبئی اطاعت کرنا، ہر حکم کی تعمیل کرنا، یہ بندگی ہے۔ انہوں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، یہ بندگی ہے۔ انہوں نے کہا سال میں 1 مرتبہ اپنے مال میں سے اتنا حصہ غریبوں کو پہنچاؤ، یہ بندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال میں 1 مہینے کے روزے رکھو، صبح کے اتنے وقت سے شام اتنے وقت تک کھاؤ پیو مت، بیوی سے تعلق مت قائم کرو، یہ روزہ رکھنا یہ بندگی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ زندگی میں 1 مرتبہ میرے گھر آؤ، میرے گھر کی زیارت کر کے جاؤ، اس طریقے سے زیارت کر کے جاؤ، یہ بندگی ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جب دکان کھول کر بیٹھو تو یوں بیچو، یوں مت بیچو، کرائے پر دو تو اس طرح کرائے پر دو، اس طرح مت دو، زمین کسی کو بٹائی پر دو تو اس طرح دو، اس طرح مت دو۔ کمائی کے حلال ذریعے یہ ہیں اور یہ ذریعے حرام ہیں، یہ سب معاملات اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، اس کا نام بندگی ہے۔ بندگی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اخلاق ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتلایا، قرآن کریم نے بتلایا کہ تمہارے اللہ پر ایمان لانے والوں کے اخلاق اور مینر ایسے ہونے چاہیے، وہ اخلاق اختیار کرنا یہی بندگی ہے۔ اور اس اخلاق کی جو ازداد ہیں اس کے اگینسٹ دوسرے اخلاق اختیار کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف نماز میں بندگی منحصر نہیں ہے، بندگی کی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کو سارے دین پر، وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں لا کر پہنچایا ہے، اس سارے دین پر عمل کرنا یہ بندگی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین لا کر دیا ہے اس میں یہ حکم بھی لا کر دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ تم میری طرف سے چاہے 1 آیت تم جانتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ کرنا مولویوں کا کام ہے، یہ غلط ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کہ تمہیں اگر 1 آیت دین کا 1 حکم معلوم ہے وہ بھی آگے پہنچاؤ۔ ہاں، جو تمہیں معلوم نہیں ہے وہاں خاموش رہو، وہ مولوی جانے، لیکن جتنا تم موٹی موٹی دین کی باتیں جانتے ہو جس کو تو ہر مسلمان جانتا ہے، اس کو آگے پہنچانے میں کیا پریشانی ہے؟ تو یہ کہنا کہ دین کی تبلیغ کرنا علماء کا کام ہے، بے شک، لیکن علماء وہ دین کی باتیں جو عام مسلمان نہیں جانتے وہ علماء سے پوچھیں گے، علماء بتائیں گے، لیکن جو دین کی بنیادی باتیں جس کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث بہت مشہور حدیث ہے، اور آپ حضرات کو حدیث معلوم بھی ہو
تو بھی اسے بار بار سننی چاہیے، اس لیے کہ اس میں پورے دین کا خلاصہ نچوڑ آیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مسجد میں ایک نوجوان، سر داڑھی کے بال کالے، کپڑے نہایت اجلے سفید، مسجد میں داخل ہوئے اور وہ مجمع کو چیرتے ہوئے حضور کے قریب آ کر بیٹھ گئے، گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا دیے۔ اب سب صحابہ حیرت میں، یہ کون ہے؟ ایسا معلوم جیسے گھر میں سے نہا دھو کر کپڑے بدل کر آ رہا ہے، یعنی مدینے کا باشندہ ہے، مدینے کا باشندہ ہے تو مجمع میں سے کوئی پہچانتا نہیں۔ آج تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نیبر ہو اور ہم نہ پہچانتے ہوں، ہمارے محلے میں ہو اور ہم نہ پہچانتے ہوں، آج تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مشرقی تہذیب میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دیوبند کا ہو اور دیوبند کا کوئی آدمی اسے نہ پہچانے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے آ کر بیٹھ کر کے پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتیں ماننے کا نام ایمان ہے۔ دیکھو ایمان کا لفظ مختلف معنی میں آتا ہے، یہاں جو ایمان ہے وہ معنی وہ ہے، اور ایک تبلیغ والے اعلان کرتے ہیں بے نماز کے بعد بیٹھ جائیے، ایمان و یقین کی بات ہوگی، وہ ایمان اور ہے، وہ تبلیغ والوں کا ایمان ہے۔ وہ لفظ ایمان بمعنی یقین استعمال کرتے، ایمان کا لفظ یقین کے معنی میں آتا ہے، اور یہ ایمان یہ دوسرا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا 7 باتیں ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا، اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا، الیوم الآخر، اس دنیا کا لاسٹ ڈے آ رہا ہے، اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ لاسٹ ڈے آ رہا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا، جب لاسٹ ڈے آئے گا تو جو مر گئے ہیں مرنے کے بعد سب زندہ ہوں گے، اس کو ماننا، اور بھلی بری تقدیر کو ماننا۔ یہ 7 باتیں ماننے کا نام ایمان ہے۔ ان 7 میں سے 6 تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن بھلی بری تقدیر ماننا اس کو کچھ لوگ صحیح نہیں سمجھتے۔ تقدیر کے معنی ہے پلاننگ، اندازہ ٹھہرانا۔ جیسے آپ یہ بلڈنگ بنائیں تو بلڈنگ بنانے سے پہلے آرکیٹیکٹ سے اس کی پلاننگ ہوگی۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ جو دنیا پیدا کی ہے تو ازل میں جب کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے اپنی دنیا، جو اللہ آگے دنیا پیدا کرنے والے ہیں اس کی اللہ نے پلاننگ کر لی۔ پلاننگ کے بغیر یہ دنیا نہیں پیدا ہوئی، اسی کا نام تقدیر ہے۔ یہ جو اللہ نے پلاننگ کی ہے ازل میں، جب یہ پوری کائنات نہیں تھی، اللہ ہی تھے، اس وقت جو اللہ نے اس عالم کے لیے پلاننگ کی ہے اس کا نام ہے تقدیر۔ اس تقدیر میں یہ ہے کہ گھی کھاؤ گے فیٹ مین بنو گے، اور پوائزن کھاؤ گے تو مرو گے، مسان مرگٹ پہنچو گے۔ یہ پلاننگ میں داخل ہے۔ چنانچہ سارے انسان اللہ کی اس تقدیر کو مانتے ہیں کہ انسان کے لیے گھی مفید ہے اور پوائزن مضر ہے، یہ بھلی بری تقدیر ہے۔ بھلی بری تقدیر یعنی انسان کے لیے پلاننگ ہے کہ گھی انسان کے لیے مفید ہے اور
پوائزن انسان کے لیے مضر ہے، اور ہر انسان بڑے پیسے خرچ کر کے کریم لاتا ہے اور کھاتا ہے، اور ہزاروں کوس پوائزن سے دور بھاگتا ہے۔ اگر ذرا سا شبہ بھی ہو جائے کہ اس شراب میں پوائزن ہے تو شراب پینے والے بھی نہیں پئیں گے اسے۔ یہ بھلی بری تقدیر یہ ہے۔ اسی طرح سے اعمال میں بھی تقدیر ہے کہ نماز پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے، صدقہ دو گے جنت میں جاؤ گے، چوری کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بھلی بری تقدیر ہے، یہ بھلی بری تقدیر ہے۔ اور جیسے پوائزن اور فیٹ میں ہم اللہ کی تقدیر کا پورا لحاظ کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان اعمال میں بھی اللہ کی تقدیر کا لحاظ کرنا ہے۔ نماز پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، نماز چھوڑو گے جہنم میں جاؤ گے، زکوٰۃ دو گے جنت میں جاؤ گے، زکوٰۃ روکو گے جہنم میں جاؤ گے، روزہ رکھو گے جنت میں جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو گے جہنم میں جاؤ گے۔ نبیوں پر اور نبیوں کے ذریعے جو اللہ نے دین وحی بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ گے جنت میں جاؤ گے، اور نبیوں کا انکار کرو گے، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کا انکار کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہی انسان کے لیے بھلی بری تقدیر ہے۔ اور جو انسان کے لیے مفید باتیں ہیں وہ اختیار کرنی ہے، اور انسان کائناتی چیزوں کی حد تک اللہ کی تقدیر کی پوری پابندی کرتا ہے۔ اگر تجربے سے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز مضر ہے پھر کبھی قریب بھی نہیں جائے گا، اور تجربے سے معلوم ہو کہ یہ چیز مفید ہے تو اس کے پیچھے پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان و کفر میں اس کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ ایمان جنت میں لے جانے والا عمل ہے، کفر جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ پر جو جنت میں جائے گا وہ ایمان کی وجہ سے جائے گا، جہنم میں جائے گا وہ کفر کی وجہ سے جائے گا۔ یہی تقدیر الہی ہے، یہی انسان کے لیے بھلی بری تقدیر ہے۔ اگر کافر کہے میں کیوں کفر کی وجہ سے جہنم میں گیا، مجھے کفر کی وجہ جنت میں جانا چاہیے، اور مومن ایمان کی وجہ جنت میں کیوں گیا، اس کو ایمان کی وجہ سے جہنم میں جانا چاہیے؟ تو جواب یہ کہ اللہ کی تقدیر ہے، تم کون دخل دینے والے بیچ میں ہوتے ہو؟ اللہ نے کائنات پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کے بارے میں پلاننگ کر لی ہے کہ ایمان جنت میں لے جائے گا، کفر جہنم میں لے جائے گا، نماز روزہ زکوٰۃ حج جنت میں لے جائے گا، اور برائیاں کبائر اور گناہ جو جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس میں کسی کو کرنے کے درمیان دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے 2 ٹانگ دی اللہ نے، بھینس کو 4 کیوں دی؟ مجھے بھی 4 دیتے میں اب دوڑتا۔ اور کن کھجورے کو 44 پیر دیے، مجھے 2 ہی پیر کیوں دیے؟ یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو بولنے والا کون ہے بھائی کہ اس کو 2 آنکھیں دی، فلاں مخلوق کو 1 آنکھ دی اور فلاں مخلوق کو کوئی آنکھ نہ دی؟ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس میں تجھے دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک صاحب تھے، چلتے چلتے ایک آم کے درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے اور لیٹے، تو اوپر کیریاں لگ رہی تھی اور قریب میں کھیت میں بیل پر تربوز لگ رہے تھے۔ تو وہ بیٹھے پڑے پڑے سوچ رہے تھے کہ اللہ میاں بھی عجیب ہیں، اتنے بڑے درخت کو اتنی کیریاں دی ہیں، اور یہ بیچاری ناتواں بیل اس کو اتنا بڑا بڑا پھل تربوز اٹھوایا ہے، کیا انصاف ہے اللہ پاک کا۔ یہ سوچ ہی رہے تھے، اوپر سے ایک آم ٹوٹا اور ٹرن دے کر پڑا، تو ایک دم بیٹھے کہ اللہ میاں عقل مند ہیں، یہ تربوز وہاں ہوتا تو ستیہ ناش ہو جاتا میرا۔ تقدیر اس کا نام ہے۔ تقدیر کا مسئلہ سب سے زیادہ آسان ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ بھلی بری تقدیر یعنی انسانوں کے تعلق سے کیا چیزیں مفید ہیں، کیا مضر ہیں، کون سے عقیدے مفید ہیں، کون سے عقیدے مضر ہیں، کون سے اعمال مفید ہیں، کون سے اعمال مضر ہیں، کون سی چیزیں جنت میں لے جانے والی، کون سی چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ دنیا کی چیزوں میں سے ہیلتھ اور صحت کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی مضر ہے، ہر چیز کی ایک پلاننگ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ پلاننگ نہ ہوتی تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جاتا۔ ہم نے ایک مرتبہ گھی کھایا تو موٹے تازے ہوئے، پھر دوسری مرتبہ لا کر کھایا تو مر گئے۔
کل کو اس کا نتیجہ کچھ نکلا، آج اس کا ریزلٹ کچھ نکلا، تو ہم کیسے کائنات کی چیزیں استعمال کریں گے؟ اس کی ایک معین پلاننگ ہوگی تو ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیو، یہی حال عقیدوں کا ہے، یہی حال اعمال کا ہے کہ عقیدوں کے بارے میں بھی اللہ کی پلاننگ ہے اور اعمال کے بارے میں بھی پلاننگ ہے۔ جنت میں جو کون سے عقیدے اور کون سے اعمال لے جائیں گے، اور جہنم میں کون سے عقیدے اور کون سے اعمال لے جائیں گے، یہ بھلی بری تقدیر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک آدمی کا جی چاہتا ہے کفر کرنے کا، زنا کرنے کا، چوری کرنے کا، تو وہ کفر کر کے، زنا کر کے، چوری کر کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ کانٹے بو کر کے بیر کہاں سے کھائے گا؟ پلاننگ یہ ہے کہ جب تو نے کفر کیا ہے، زنا چوری کی ہے، تو جہنمی میں پہنچے گا۔ پھر سنو، یہ جو پلاننگ ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، گول گپا نہیں ہے۔ پہلے آنریری مجسٹر بنتے تھے۔ آپ لوگوں میں جب بڑی عمر کے ہوں گے، انگریز جب انڈیا پر انگریز جب حکومت کرتا تھا تو آنریری مجسٹر بنتے تھے۔ ایک بڑا مالدار ہے، چودھری ہے، بڑا کسان ہے، تو گورنمنٹ نے اس کو اعزازی مجسٹر بنا دیا، اور اس کے بھی خاص قسم کے مقدمات آتے تھے، اس کا بھی پیشکار ہوتا تھا۔ تو ایک ایسے ہی آنریری مجسٹر تھے، انگوٹھا چھاپ، آتا واتا کچھ تھا نہیں، بڑے مالدار تھے، زمیندار تھے، جاگیردار تھے، تو گورنمنٹ نے ان کو آنریری مجسٹر بنا دیا۔ تو وہ ہفتے میں ایک دن کچہری کرتے تھے۔ ان کے پیشکار کے پاس میں سب مقدمے آتے تھے، پھر وہ جس دن کچہری کرتے تھے تو پوری مقدمات کی تھپی لا کر کے پیشکار جج صاحب کے سامنے رکھتا تھا۔ تو وہ بدھو میاں آتے تھے اور کہتے ایک کا عرضی اٹھاتے تھے اور کہتے ہیں منجور، دوسری کے نامنجور، ایک منجور ایک نامنجور، پوری فائل دو طرف کر دیا، آدھے منجور اور آدھے نامنجور۔ میرے بھائیو، اللہ کی تقدیر ایسی نہیں ہے، یہ گول گپے والی تقدیر نہیں ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ تقدیر ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، مشکات میں حدیث ہے، ارأیت روکن نسترقیہ ودواء نتداوی بہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہم دوائیں کرتے ہیں، یہ جو ہم پرہیز کرتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے بھئی یہ مت کھا، یہ کھا، یہ جو پرہیز کرتے ہیں، اور یہ جو ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں، بھئی بیماری ہوئی جڑ والا، یہ تین چیزیں، دوائیں، پرہیز اور جھاڑ پھونک۔ ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تین چیزیں اللہ کی تقدیر کو ٹلا سکتی ہیں؟ حضور نے فرمایا ذالک من قدر اللہ، یہ تینوں چیزیں اللہ کی پلاننگ میں، تقدیر میں شامل ہیں۔ تقدیر کو ٹلانے کا کیا مطلب؟ یہ تو سب پلاننگ میں ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح سے اللہ کی پلاننگ میں ہے کہ انسان اپنے پارشیلی اختیار سے کفر کرے گا، معصیتیں کرے گا، گناہ کرے گا، اور گناہ کرتا کرتا اسی پر اس کی موت آئے گی، اس لیے جہنم میں جائے گا۔ دوسرا بندہ اپنے پارشیلی اختیار سے ایمان لائے گا، صالح زندگی اختیار کرے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، اور اسی طرح کی زندگی گزارتے گزارتے آف ہو جائے گا اور جنت میں پہنچے گا۔ یہ پورا سیریل، یہ پورا سلسلہ اللہ کی تقدیر میں شامل ہے۔ اللہ کی تقدیر اجمالی نہیں ہے، تفصیلی ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ ایمان اور ان اعمال کے نتیجے میں جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ کفر اور ان اعمال کے نتیجے میں جائے گا۔ خود بندے کو ابھی پتہ نہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے موت تک ہمارے احوال کیا رہیں گے، مگر اللہ کو ازل سے سب معلوم ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کے احوال، اس کی زندگی آف ہوگی، اس وقت تک اس کے کیا احوال ہوں گے، اللہ ازل سے جانتے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ جانے تو پھر ایسا اللہ کرنا کیا ہے، دال بگار نہیں اس کی۔ ہمیں پتا چلا تب اس اللہ کو بھی پتا چلا، ایسے اللہ کو تو ہمارا دو ہاتھ سے سلام۔
اللہ عالم الغیب و شہادہ ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں، اور بھلا جس مخلوق کو انہوں نے خود پیدا کیا ہے اس مخلوق کے احوال کو وہ کیسے نہیں جانیں گے؟ لہذا ان کے علم کے اعتبار سے ان کو سب معلوم ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، مگر یہ جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے، یہ فیصلہ گول گپے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ وجہ البصیرت ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ یہ ایمان اور ان اعمال صالحہ کرتا کرتا مرے گا تو جنت میں جائے گا، یہ کفر اور یہ برائیاں کرتا کرتا مرے گا اس لیے جہنم میں جائے گا، اور ان دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ ازل سے جانتے ہیں۔ یہ جو میں نے تقدیر کی تھوڑی سی تفصیل کی ہے اسے ذہن میں رکھو تو بات واضح ہو جائے گی۔ لوگ تقدیر کے بارے میں صحیح مفہوم تصور نہیں رکھتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 باتیں دل سے ایکسپٹ کرنے کا نام ایمان ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہی موضوع چل رہا ہے، اسلام میں کمپلیٹ لے آؤ، تو پہلے معلوم ہونا چاہیے اسلام کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا 5 کام کرنے کا نام اسلام ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے، اور یہ گواہی دینا کہ آقائے دو جہاں نامدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ نے ان کو اپنا پیغام دے کر انسانوں کی طرف بھیجا ہے، ان 2 باتوں کی گواہی دینا، یہ اسلام ہے۔ گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ گواہی دی جاتی ہے کوئی مقدمہ کورٹ میں جاتا ہے، ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، دوسرا انکار کرتا ہے، تو جج مدعی سے کہتا گواہ لاؤ، وہ گواہ آ کر کورٹ میں گواہی دے گا اس مدعا علیہ کے خلاف جو انکار کرتا ہے، اگر مدعا علیہ انکار نہ کرے تو گواہی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہمیشہ گواہی منکر کے سامنے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں یہ 2 عقیدے جو لوگ نہیں مانتے ان کے سامنے جا کر گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آخری لاسٹ پروفیٹ، آخری میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، میسنجر ہیں لیکن وہ پریویس ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں لیکن وہ پہلے کے ہیں، آخری جن کا پیریڈ چل رہا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ان 2 باتوں کی گواہی دینا ان لوگوں کے سامنے جو یہ 2 باتیں نہیں مانتے، یہ اسلام کا پہلا کام ہے۔ پھر دیکھو کورٹ میں جب گواہ گواہی دیتے ہیں تو گواہوں کا کام فیصلہ کرنا نہیں، ان کا کام گواہی دینا ہے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کرے گا جج۔ آپ گواہی دے دیجئے، فیصلہ کون کرے گا؟ قیامت کے دن جب کورٹ قائم ہوگی اس وقت اللہ یحکم بینہم یوم القیامت، اللہ فیصلہ کریں گے۔ فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، آپ کا کام فیصلہ کرنا نہیں، آپ کا کام گواہی گزارنا ہے۔ اور جو ان 2 عقیدوں کو نہیں مانتے ہیں ان تک جا کر کے یہ 2 عقیدے پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، امت کی غفلت کا حال یہ ہے کہ مسلمان ہی کلمہ سے محروم ہو گئے، مسلمان بھی کلمہ نہیں جانتے، ہم ان تک کلمہ نہیں پہنچا سکے، اور دوسرے تک غیر مسلموں جو ان 2 عقیدوں کا انکار کرتے ہیں ان تک کیا ہم کلمہ پہنچائیں گے؟ حالانکہ اس امت کا یہ فریضہ ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، مجوسی ہو، کچھ ہی ہو، یہ 2 عقیدے نہیں مانتا، اس کے سامنے گواہی دینی، یعنی اس سے کچھ نہیں کہنا۔ گواہی کیا دینی؟ ہماری دکان میں ایک ملازم ہے غیر مسلم، ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں بیٹھا ہوا غیر مسلم ہے، پلین میں سفر کر رہے ہیں، ملنا جلنا ہے، پارک میں ملاقات ہوئی، تو آپ اسے یوں پوچھیں آپ جانتے ہیں
میرا مذہب کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں جانتا ہوں آپ مسلم ہیں، یا یہ کہے گا نہیں جانتا، تو آپ اس سے کہیں، اگر وہ کہے نہیں جانتا تو آپ کہو کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ جانتے آپ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا، تو آپ کہیں کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے۔ آپ اس سے کچھ نہ کہیں، آپ اس سے کہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ کمپلیٹ پورا معبود ہے نہ پارشیلی معبود ہے، جیسے عیسائیوں کے یہاں ٹرینیٹی میں دو خدا اور ہیں، صرف اللہ معبود ہے کمپلیٹلی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آخری میسنجر جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ پیغمبروں کا چلا، ان میں آخری پیغمبر مکے میں ایک شخصیت پیدا ہوئی آج سے اتنے سال پہلے، جن کا نام پاک محمد تھا، وہ ان کو میں آخری میسنجر مانتا ہوں، اور وہ اللہ کے یہاں سے جو پیغام لائے ہیں اس پر میں چلتا ہوں۔ بس اتنی بات آپ نے اس کے سامنے کہہ دی، آپ نے گواہی دے دی۔ اب اگر وہ سمجھدار ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں خیر رکھی ہے، اس کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہوگا، اور وہ اپنے عقیدوں کو ہمارے عقیدے سے کمپیئر کرے گا، اور اللہ اگر چاہیں گے تو اور سوچے گا، مطالعہ کرے گا، اور نہیں کرے گا تو ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ میرے بھائیوں، گواہی دینا کل اتنا ہے، مگر ہماری تو یہ آفت ہے کہ 20 سال سے ایک ہندو ہمارے فرم میں ملازم ہے، کبھی ہم نے اس ملازم کو سمجھایا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہندو ہے، مسلمان جو میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے، ہم نے اس ہندو کے سامنے کبھی اس کی وضاحت ہی نہیں کی۔ بیٹھے بیٹھے سفروں کے اندر گپ کرتے رہتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی مناسب انداز پر آپ اپنا یہ دو عقیدے اس کے سامنے رکھ دیں، اتنا ہم نہیں کرتے۔ تو فرمایا پہلا عمل، اسلام کا پہلا عمل توحید باری اور رسالت محمدی کی گواہی دینا ہے۔ گواہی مسلمان کے سامنے نہیں ہوگی، مسلمان تو کلمہ طیبہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم کسی مسلمان کو سکھلائیں گے تو کلمہ طیبہ سکھلائیں گے، اور کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ، اذان ہوتی ہے نا، اذان میں کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کیوں؟ گاؤں میں کوئی ضروری تھوڑے سارے مسلمان ہو، آدھا گاؤں ہندو ہے، ان تک شہادت دے رہے ہیں ہم، لیکن وہ ہندو بیچارہ عربی نہیں جانتا، اور وہ ہندو کیا جانتا، یہ جو شہادت دے رہا ہے یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہماری بدقسمتی کا حال دیکھو کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ بس ایسی صورت میں عربی الفاظ بولنے سے کام نہیں چلے گا، جس زبان کو وہ سمجھتا ہے اس زبان میں آپ کو وہ مفہوم مضمون سمجھانا پڑے گا۔ تو فرمایا حضور نے کہ 5 کاموں کا نام اسلام ہے، توحید و رسالت محمدی کی منکروں کے سامنے گواہی دینا، اور نمازوں کا اہتمام کرنا، زکاتیں ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کی زیارت کرنا، حج کرنا اگر تمہارے اندر مالی وسعت ہے۔ ان 5 چیزوں کا نام ہے ایمان۔ تو اگر یہ 5 کام کرو گے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کام اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ 5 کام کرو گے تبھی تو اسلام میں کمپلیٹلی آئے۔ اور اگر نماز تو پڑھتا ہے، زکات نہیں دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے روزے نہیں رکھتا، روزے رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، زکات دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، سب کچھ کرتا ہے، اللہ نے گنجائش دی حج کے لیے نہیں جاتا، حج کے لیے ہر سال جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہر سال حج کو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو اسلام کی طرف ایک قدم آیا، ایک قدم دوسری طرف رہا، یہ کمپلیٹلی اسلام میں نہیں آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نشان قدم پر مت چلو۔ ایک آدمی چلا جاتا ہے نا، پھر اس کے پیروں کے نشان ہے، وہ نشان دیکھ دیکھ کے دوسرا جاتا ہے، شیطان گیا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، کبھی گناہ نہ کرنا یہ فرشتوں کی شان ہے، کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں تو فرشتوں کی شان ہے۔
اور گناہ کر کے اس پر اڑ جانا، توبہ نہ کرنا، یہ شیطان کی شان ہے۔ اور انسان کا کمال کیا ہے کہ گناہ کرے نہ اور ہو جائے تو فوراً توبہ۔ دادا نے گناہ کیا نہیں تھا، لغزش ہو گئی تھی، پھسل پڑے تھے، گناہ ہو گیا تھا، گناہ ہو گیا تو فوراً ندامت کے آنسو بہائے، اتنے بہائے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت خود استقبال کرنے آئی، اور اللہ نے کلمات سکھلائے کہ یہ کلمات ہیں، یہ کلمات کے ذریعے سے توبہ کرو، ہم قبول کر لیں گے۔ تو گناہ نہ کرنا یہ انسان کی شان نہیں تو ملائکہ کی ہے، گناہ کر کے اڑ جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور گناہ کر کے گناہ نہ کرنا، خود گناہ کبھی مومن گناہ کر نہیں سکتا ہے، ہاں پھسل پڑے، نفس قابو میں لے لے، شیطان دبوچ لے تو مجبوری میں ہو جائے گا، لیکن گناہ ہوتے ہی نفس ہٹے گا، شیطان بھاگے گا۔ جب آدمی تنہا ہوگا تو گناہ ہونے کے بعد میں اس کو فوراً احساس ہو جائے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ لہذا میرے بھائیو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تمہارا صریح دشمن ہے۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے جو آپ کو بتلائی، ان باتوں کو سنو، ان کے اوپر چلو۔ اور اسلام کا اپنا ایک امتیاز ہے، اس اسلام کے امتیاز کو باقی رکھو۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ سکھ ہیں، ان کے مذہب کا امتیاز ہے داڑھی اور پگڑی۔ آج دنیا میں کہیں چلے جائیں ان کی داڑھی اور پگڑی کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ اور اسلام کا امتیاز بھی داڑھی تھی، اسلام کا یونیفارم ہے داڑھی۔ سکھوں کی داڑھی اور طرح کی ہے، سادھوؤں کی داڑھی اور طرح کی ہے، مسلمان کی داڑھی اور طرح کی ہے۔ یہ داڑھی اسلام کا امتیاز ہے، مگر مسلمان نے اپنا امتیاز کھو دیا۔ کیوں؟ شیطان نے پٹی پڑھائی کہ یہ داڑھی کے بغیر تیرا جوب باقی نہیں رہے گا۔ ارے بھئی، ان سکھوں کا جوب باقی تمہارا کیوں ختم ہو گیا؟ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر تو داڑھی رکھ لے گا تیرا جوب باقی نہیں رہے گا۔ کہیں جوب نہیں، رزاق اللہ ہے، کوئی نہیں۔ اسی طرح سے لوگ جوب کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو کہیں تو کہتے ہیں باس اجازت نہیں دیتا۔ ارے باس کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کہاں ہے؟ مسلمان جاب پر نماز پڑھنا چاہتا ہے اور نماز میں آدھا گھنٹہ جو لگاتا ہے اس کی بھی تنخواہ لینا چاہتا ہے۔ ارے بھائی، اس کی تنخواہ، تو نے اپنی عبادت کی، تیرا آدھ گھنٹہ خرچ ہوا، پیمنٹ کس چیز کا؟ یا تو اپنے اوور ٹائم لگا، تو نے آدھا گھنٹہ نماز میں لگایا ہے تو 1 گھنٹہ اوور ٹائم لگا، 1 گھنٹہ نہ لگا کم سے کم 1.25 گھنٹہ اوور ٹائم لگا، یا اپنے ٹائم میں سے آدھے گھنٹے کی تنخواہ کٹوا۔ پھر دیکھ کون سا باس ہے جو تجھے نماز پڑھنے سے روکے؟ کوئی باس دنیا میں ایسا پاگل کوئی انسان نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ایسا کوئی پاگل، دیکھو پاگلوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں، ایک ڈھونڈو 70 ملتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی باس ہے تو چھوڑو، ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ اللہ کی حکم ملک تھوڑے ہی تنگ ہے اور ہمارا پیر تھوڑے لنگڑا ہے، کسی اور جگہ جاب کر لیں گے۔ لیکن سمجھدار آدمی ہے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب آپ آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں اور 1.25 گھنٹہ اوور ٹائم کرتے ہیں یا آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں اور اس کی تنخواہ کٹواتے ہیں، وہ کیوں منع کرے گا؟ لیکن آدمی کو پڑھنی خود نہیں ہے نماز، اور بہانہ باس کا کرتا ہے کہ باس ہم مجھے اجازت نہیں دیتا۔ میرے بھائیو، یہ سب بہانے ہیں۔ اگر آدمی نہ چاہے تو پھر ہر چیز دشوار ہے، اور جس دن آدمی چاہے گا ہر کام آسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام کا شعار داڑھی ہے۔ اور لندن، وہ بھی آپ سے ایڈوانس ملک ہے، UK، وہاں میں جاتا ہوں، مسجدوں میں پہلی، دوسری، تیسری صف کے اندر کوئی بے داڑھی کا ہوتا ہی نہیں۔
میں نہیں لندن میں کوئی بھی 2-3 صفوں میں کوئی بھی داڑھی کا نہیں، پیچھے کچھ ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا ملک ہے اس میں اس کی کمی ہے میرے بھائی، یہ جو کمی ہو ماننی چاہیے کہ یہ کمی ہے۔ یہاں اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی روز کبیرہ گناہ کرتے ہیں داڑھی منڈاتے، آ کر پہلی صف میں نماز پڑھنے کا مطلب اللہ کا نیک بندہ ہے، دین کا جذبہ ہے، اور پھر دین کا نیک بندہ ہونے کے باوجود، دین کا جذبہ ہونے کے باوجود ایک حرام کام روز صبح اٹھ کر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی 4 نمازیں پڑھتا ہے، ظہر نہیں پڑھتا، باس نہیں پڑھنے دیتا، باس کے سر ڈال دیا، ارے کوئی باس واس نہیں ہے، تو پڑھنا چاہے گا تو ہر باس پڑھنے دے گا نماز۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام میں کمپلیٹلی آؤ۔ شیطان اس طرح سے دشمن ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ اللہ کے رسول نے جو دین پہنچایا ہے اسے سیکھو، سمجھو اور تمام مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ مقامی طور پر دعوت کی محنت کرو، مقامی طور پر سے وقت نکالو، اور وقت نکال کر خود اپنے اندر ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے جماعتوں میں نکلو، دوسرے مسلمانوں تک دین پہنچانے کے لیے نکلو، اور جب جب موقع ہو تمام انسانوں کے سامنے توحید باری اور رسالت محمدی کی گواہی دو۔ یہ کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ملکوں کے لوگ بڑے نازک ہیں، ان کو داڑھی کا نام لیا جائے تو وہ چڑ جاتے ہیں کہ کون سے مولانا صاحب آئے ہیں جو داڑھی کو کہتے۔ ارے بھائی کہنا پڑے گا، دین کی بات اگر کھول کر تمہیں پسند آئے تو بھی کہوں گا، نہ پسند آئے تو بھی کہوں گا۔ میرے بھائیو سوچو، جو دین کی باتیں ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے سنو اور اس پر غور کرو، اور اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔